تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اس غزوے میں شریک تھے. تو لڑائی سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ تھا صحابہ کی زندگی میں کہ جب لڑائی ہوگی تو حضور کہاں رہیں گے؟ جب جنگ ہوگی تو ہم تو دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگیں گے، تو حضور کہاں رہیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کہیں کسی جگہ تنہا ہو اور ٹارگیٹ پر حضور ہی ہے تو دشمن آ کے میرے نبی پہ حملہ کر دیں. تو سب نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، حضور کے لیے ایک بیٹھنے کی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، خاص جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اور جو ہے جنگ کے میدان کو بھی ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے، اور بلکہ ہم تو اور ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ جدھر میرے نبی نظر کر کے بیٹھ جائیں، ان کی نظر پڑ جائے تو اللہ میدان فتح کر دیتا ہے. تو ایک جھوپڑی بنائی صحابہ کرام نے حضور کے آرام کرنے کے لیے بدر کے میدان میں. بھائی جنگ کبھی 2 دن بھی چلتی، کبھی 3 دن بھی چلتی تھی، تو اتنے وقت میں حضور کہاں رہیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اب یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملا. آپ کو معلوم ہے کیا ذہن ملا؟ ذہن یہ ملا کہ سب سے زیادہ توجہ قوم مسلم کی اپنے قائد پر ہونا چاہیے. 1,00,000 کی بھیڑ وہ کام نہیں کرتی ہے جو تنہا قائد کا ذہن کام کرتا ہے. لیڈر کا ذہن جو کام کرتا ہے نا، وہ 1,00,000 کی بھیڑ کام نہیں کرتی ہے. قائد آپ کا جتنا آرام سے ہوگا اتنا ہی وہ قوم کے مسائل پر غور کر پائے گا، اتنا ہی قوم کی سرپرستی کر پائے گا. لیکن اگر ہمیں اپنی جان کی زیادہ پرواہ ہو، قائد کی فکر نہ ہو، تو وہی قومیں قیادت سے محروم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آج قوم مسلم کے ساتھ ہوا ہے. جہاں قائد پر توجہ نہ ہو نا قوم کی، وہیں قومیں قیادت سے محروم ہو جاتی ہیں. صحابہ نے کیا غور کیا؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، 70واں رمضان ہے. سحری پانی اور کھجور سے، افطار میں بھی پانی اور کھجور ہے. کوئی ہماری آپ کی طرح غذائیں نہیں کھانے والی. روزے کی حالت میں اور بدر کے میدان میں آئے ہیں. کتنی تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے سوار ہونے کے لیے 2 گھوڑے تھے، کسی نے لکھا ہے 6 گھوڑے تھے. 313 میں چند اونٹ تھے، باقی سب پیدل. روزے کی حالت میں ریگستان اور پھر وہاں کی دھوپ، آپ اندازہ لگائیے. لیکن غور کیجئے صحابہ کا قیادت کے حوالے سے مزاج کیا تھا. قیادت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم افطار کس چیز سے کریں گے، ہم روزے سے ہیں، ہمیں بھی تو پیاس لگ رہی ہے، ہم کہاں رکیں گے، ہم کہاں سوئیں گے، ہم کہاں آرام کریں گے، رات بھر جاگے ہوئے سفر کر کے آئے، ہمارے آرام کی کوئی جگہ نہیں. صحابہ نے اس حوالے سے نہیں سوچا. ان کے ذہن میں خیال آیا تو مصطفیٰ کے آرام کا خیال آیا، حضور کی جان کی حفاظت کا خیال آیا کہ ہمارا قائد سلامت رہے. حضور کے غلاموں کا مزاج کیا تھا؟ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کی محبت صحابہ کے دلوں میں کیسی تھی؟ اپنا خیال نہیں، خیال ہے تو آمنہ کے لال کا خیال ہے، خیال ہے تو امام الانبیاء کا خیال ہے. صحابہ نے مل کر عریش بنائی، جھوپڑی. اب صرف خالی جھوپڑی بنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب وہاں تلوار لے کے حفاظت کے لیے مقرر کس کو کیا جائے گا؟ کیونکہ دشمنوں نے آ کے اگر حملہ کیا، اللہ کے رسول تنہا بیٹھے ہوئے اور وہ زیادہ آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ اب کسی کا وہاں رکنا بھی ہمت کا کام ہے. بھئی کوئی ایک آدمی جس کے پیچھے 100 لگے ہوں، 1000 لوگ جس کے لیے دشمنی کے طور پہ کھڑے ہوں، تو ایک آدمی اس کی حفاظت کے لیے ہمت کرے گا کہ نہیں صاحب میں کھڑا ہوں. جب یہ مسئلہ آیا صحابہ میں بات چلی تھی کہ کون محافظ بن کے کھڑا ہوگا. پہلا ہاتھ جو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے کے لیے اٹھا تھا وہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا. کہا رسول اللہ کا پہرے دار بننا مجھے نصیب ہو جائے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے. حضرت
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بہادر کون ہے؟ بہادر سے پوچھا جا رہا ہے بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ کہا اس امت میں اگر بہادر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہاں پر محافظ بن کے مقرر ہوئے۔ تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور دشمنوں کی؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حق والے ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں۔ حق والے ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں، لیکن کم ہونا یہ ہارنے کی علامت نہیں ہے اور زیادہ ہونا جیتنے کی علامت نہیں ہے۔ میں نے انسان کے سینے میں ایمانی جذبہ، اگر جذبہ آپ کے سینے میں سلامت ہے تو قرآن نے کہا تم 20 بھی ہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ 10ویں پارے میں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم صبر والے ایمانداری کے ساتھ حق اور صداقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اگر 20 بھی ہو تو اللہ تمہیں 200 پر غالب کر دے گا۔ مگر ویسے بنو تو صحیح، نہیں ہے وہ چیز آج۔ 20 تو 20، یہاں پوری قوم مل کر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتی ہے۔ اپنے گھر میں بند دروازے کے پیچھے بات کرنا بھی خوف ہے لوگوں میں۔ لوگ کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں، یہ بزدل قوم کو سوچنا پڑتا ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، ورنہ بہادر صلاح الدین ایوبی جیسے ہو تو دشمنوں کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بزدلوں کو سوچنا پڑتا ہے دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے اندر، ملت کے اندر نہ وہ ایمانی لیول رہا، نہ وہ عمل رہا، نہ وہ سچائی رہی، نہ وہ صداقت رہی، نہ وہ جذبہ رہا، نہ وہ اللہ سے قوم کا رشتہ مضبوط رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات چل رہی تھی بدر کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب یاد کرو اس دن کو، ہم نے بدر کی سرزمین پر تمہاری اور تمہارے صحابہ کی مدد کی اس دن جبکہ تم بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان تھے، نہ کھانے کا سامان تھا نہ لڑنے کا سامان تھا۔ ہوا کیا؟ اب دشمنوں نے آ کے کیا کیا معلوم ہے؟ اوپر کی جگہ گھیر لی اور مسلمان نچلی جگہ میں رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو مطلب فائدے میں کون ہوتا ہے؟ اوپر والا، لا محالہ۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی، لیکن ہاں یہ ایک اتفاق ہے، قاعدہ نہیں ہے، یہ رولز میں سے نہیں ہے کہ ہمیشہ اوپر آنے والا کامیاب ہو۔ کامیابی دینے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ کبھی کبھی نیچے والوں کو اوپر والوں پر غالب کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو جگہ ملی نیچے، تو پہلے تو وہ دور سے یہی اترا رہے تھے کہ نہیں صاحب ابھی مٹا دیں گے، ایک بار اگر ان کے اوپر کھینچ کے تلوار مطلب جو ہے وہ تیر برسائیں گے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور دوسری بات، لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، گھوڑے بھی نہیں سوار ہونے کے لیے، ڈھال بھی نہیں۔ ڈھال کہتے ہیں جس سے آنے والی تیر کو روکا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر تیر نہ لگ جائے، کوئی سامان نہیں، اتنی غریبی کا دور۔ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا اے مولا جتنے تیرے نام لینے والے تھے میں سب کو اکٹھا کر کے لے آیا ہوں، اگر یہ آج بدر کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے تو آج کے بعد روئے زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی دشمن سامنے کھڑے ہیں، تلواریں نکل گئی ہیں، پھر بھی میرے نبی کو اگر بھروسہ ہے تو وہ رب کی ذات پر ہے۔ اس کا مطلب یہ زندگی میں بڑی سے بڑی پریشانی آپ کے دروازے پر دستک دے، گھبرائیے مت، آخری مومنٹ تک یہ کہیے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ دشمن سامنے کھڑے ہیں، کچھ دشمنوں نے حضور کے صحابہ کو تانا بھی دیا، کہا محمد کی باتوں میں آ گئے تم، محمد کی باتوں میں آ گئے، تمہارے پاس سحری نہیں، افطار نہیں، تلوار نہیں، کوئی چیز نہیں، تم لڑو گے کیسے؟ ہماری تم سے ذاتی رنجش نہیں ہے۔ ابو جہل کا حربہ دیکھیے آپ، کہہ رہا ہماری تم سے رنجش نہیں ہے، مگر تم محمد کے ساتھ آئے ہو،
تو تم ہمارے دشمن کے ساتھ ہو، اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. تو تم دشمن کے ساتھ آئے ہو، اس لیے ہمیں تم سے بھی لڑنا پڑے گا. لیکن وقت ابھی بھی ہے، اگر بھاگ جاؤ بدر کے میدان سے تو ہم چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے. ساتھ دینا چھوڑ دو، ہم جانے دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے غلام مسکرا کے کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں، چھوڑنا ہی ہوتا تو روزے کی حالت میں اتنا لمبا سفر کر کے آتے کیوں؟ ہم چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے حضور کے لیے خاندان چھوڑے ہیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. یہ دامن چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے، یہ دامن اس لیے پکڑا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانثاروں نے آ کے کہا یا رسول اللہ دشمن مذاق بنا رہے ہیں ہماری، لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہاتھ میں. اب آدمی خالی ہاتھ ہو اور سامنے تیر اور تلوار والے کھڑے ہوئے تو انسان کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہوگا مرنے جا رہا ہے. لیکن قیادت دیکھیے، قیادت کسے کہتے ہیں، لیڈرشپ کا پاور کیا ہے. اللہ کے رسول نے کھجور کی لکڑی دی. اب فور ایگزامپل یہاں سامنے کوئی تلوار لیے کھڑا ہو، میں آپ کو دوں لکڑی، کوئی رائفل لے کے کھڑا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ شہر قاضی صاحب کو جو ہے نا آگرہ بھیجو پاگل خانے میں. ہے ظاہر ہے، لیکن یاد رکھیے گا قیادت اسی چیز کا نام ہے. یہ مت سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سوچیے قائد کا اعلان کیا ہے، یہ سوچیے قائد کا فرمان کیا ہے، یہ سوچیے قائد کا مشورہ کیا ہے، یہ سوچیے قائد کا اشارہ کیا ہے. جو قومیں قائد کی سرپرستی میں رہتی ہیں وہ ہمیشہ سلامت رہتی ہیں. لکڑی اٹھانے کو کہا لکڑی لے جاؤ، انہوں نے دماغ نہیں لڑایا. لکڑی تلوار کے مقابلے میں، تیر کے مقابلے میں لکڑی لے کے جاؤں گا، سامنے والے بندے نے اگر تیر مار دیا میں وہاں پہنچوں گا ہی نہیں. مگر وہ جانتے تھے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہ جانتے تھے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کی زبان ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وہ جانتے تھے حضور کی زبان ہے، وہ جانتے تھے اللہ کے محبوب کی زبان ہے. اللہ کے محبوب نے اگر مجھے لکڑی کے لیے اشارہ کیا ہے تو یہ لکڑی ان کی تلواروں سے زیادہ کام کرے گی. حضور کا فرمان ہے. حضور کی ذات پر یقین ہو تو ایسا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، اور بلکہ کئی لوگ آئے کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب منظر ہے، بڑا عجیب منظر ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم دشمنوں کے پاس، ہم تو یہ سوچ رہے تھے لکڑی سے کیا ہوگا، آپ نے حکم کیا ہم لے کے چلے گئے، مگر اب تو مہربانی اتنی زیادہ ہو گئی خدا کی کہ ہمیں وہ لکڑی چلانے کی بھی محنت نہیں کرنا پڑ رہی ہے. ہم دشمنوں کے قریب جاتے ہیں ان کی گردنیں کٹ کے گر جاتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے 5000 فرشتے تمہارے لیے بدر میں بھیج دیے. اللہ نے 5000 کا لشکر تمہارے لیے بھیج دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو اس دن کو، بدر کے دن کو جب تم بے سر و سامان تھے. اللہ فرماتا ہے مگر تمہاری مدد ہم نے کی. جب اللہ اپنا کسی احسان کو یاد دلاتا ہے نا تو اس کا مطلب پھر بعد میں کیا ہوتا ہے نا، اس کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں. پھر جسٹ اللہ اس کے بعد یا تو کہتا ہے ڈرو، نافرمانی نہیں کرنا. احسان اس لیے یاد دلاتا ہے تاکہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، مطلب اب میرے ساتھ بغاوت نہیں کرنا. یا پھر شکر کا مطالبہ ہوتا ہے تو جشن قرآن کی آیت میں بھی ایسا ہے فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. تم اللہ سے ڈرو گے تو زمانہ تم سے ڈرے گا، اور تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے دل میں دنیا کی ہر طاقت کا خوف آ جائے گا. لعلکم تشکرون، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب یاد کرو
جب تم کہہ رہے تھے استقول للمؤمنین، جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے صحابہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب آسمان سے ہمارے لیے 3000 فرشتے نازل کر دے گا؟ کافی نہیں ہے یہ؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ان تصبروا، یہ شرط شرط، ان لگایا جاتا ہے شرط کے لیے گرامر کے اعتبار سے۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، بس کسی اور کا نہیں، دو چیزیں، صبر کرو گے اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اللہ کی طرف سے فوراً تمہارے لیے مدد آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ نے بدر کی سرزمین پر ایمان والوں کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا۔ کوئی آتا ہے صاحب حالات فلاں جگہ کے خراب میں، ذرا دعا کرا دینا۔ حضور سے بڑا دعا کرنے والا کوئی ہے؟ ہمیں تو پتہ تک نہیں چل رہا ہماری دعا قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں تو حال یہ ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ وہاں جملہ نکلے اور بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ حضور کی دعا کی شان یہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ چہرے پہ دعا مکمل کر کے بعد میں پھیرتے ہیں، اللہ دعائیں پہلے قبول کر لیتا ہے۔ یہ شان ہے ان کی دعاؤں کی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نکلے گھر سے، کیا میسج دیا؟ ہر بیماری کا علاج دعا نہیں، دوا بھی لیجئے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ کو بہت خطرناک والا ملیریا ہو گیا، اب آپ جو ہے پڑھیں اللہ آپ کو صحیح کر دے گا، نہیں، اللہ صحیح کر دے گا۔ پانی گلاس قریب میں رکھا ہوا، اٹھائیے ہاتھ سے پی لیجئے، کہ نہیں صاحب میں تو نہیں پیوں گا، اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے پلائے گا۔ تو یہ اللہ ہی پلا رہا ہے۔ یہ ہاتھ کس کام کے لیے دیے ہیں؟ زیارت کے لیے نہیں ہے، پانی اٹھا کے پینے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ ہی پلا رہا ہے۔ ان ہاتھوں میں پاور دینے والی ذات میرے رب کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دونوں چیزیں اسلام میں، دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خالی آپ دوا پہ بھروسہ کر لیں دعا نہ کریں، یا صرف دعا پر بھروسہ کر لیں دوا نہ کریں، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس کے بعد حضور نے یہ مزاج دیا کہ نہیں، ہر مسئلے کا حل جو ہے خالی بیٹھ کر دعا کرنا نہیں ہے۔ انسان جب زیادہ ہی بیٹھ کر دعا کرنے لگ جاتا تو دشمن شیر دل ہو جاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب شیر خاموش ہو جائیں تو گیدڑ تو بولنے لگ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے شیروں کو ہمیشہ اپنا وقار جو ہے سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ میں نے کئی بار یہ بات بتائی، آج پھر سن لیجیے، موقع ہے تو 5 منٹ اور۔ ایک شیر کا بچہ اپنے والدین سے بچھڑ گیا۔ کس سے بچھڑ گیا؟ اپنے ماں باپ سے۔ اب وہ مل گیا ایک چرواہے کو جو بکریاں چراتا تھا، اس نے لے لیا۔ چھوٹا سا شیر کا بچہ جو اس کے ناخون بھی نہیں نکلے، پنجہ مارنا بھی نہیں جانتا، دہاڑ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کیا کیا؟ اس کو پالا گیا بکریوں کے ساتھ۔ آپ یقین جانیے اس کے پنجے تو ہوئے لیکن وہ دہاڑ بھول گیا، اور وہ یہ بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں۔ صحبت جیسی ہو انسان تیار ویسا ہی ہوتا ہے، پڑوس جیسا ہو، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسا ہی آپ کا ذہن ڈیولپ ہوگا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اب وہ کیا ہے، جنگل میں جاتا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ گھاس کھانے۔ کتنی بے عزتی والی بات ہے نا؟ کیوں؟ شیر گھاس کھا رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی بے عزتی والی بات کیا ہوگی؟ ایک دن جنگل میں شیر ملا اسے۔ اب وہ دیکھ کے بہت شرمندہ کہ صاحب اس نے تو پوری برادری کی ناک کٹا دی، پوری برادری کی ناک کٹا دی۔ کیوں؟ اب وہ چل رہا ہے تو بکریاں اسے کوئی ادھر سے سینگ مار رہی ہے، کوئی ادھر سے سینگ مار رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بکری ہی ہوں،
کیا خامخواہ ان بکریوں سے لڑائی کروں، میری برادری کے ہیں، پنگا ہوگا بھی زبردستی، لمبا کام ہو جائے گا. ایک بکری ادھر سے سینگ مارتی ہے، ایک بکری ادھر سے سینگ مارتی ہے، اور وہ بس اپنے آپ کو بچتے بچاتے چلا جا رہا ہے. جنگل میں ملا شیر، اس نے اسے اشارہ کر کے تنہائی میں لے جا کے کہا کہ تو ان کے ساتھ کیسے پھنس گیا؟ اس نے کہا میں تو انہی میں سے ہوں. اس نے کہا نادان، تو ان میں سے نہیں ہے، تو شیر ہے. اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے ہوں، ان کے ساتھ کھاتا ہوں رہتا ہوں. کہا یہی تو مسٹیک ہو گئی. کہا پھر؟ اس نے کہا اچھا ایک کام کر، میرے ساتھ تالاب کے کنارے چل پانی پینے. کہاں چل؟ پانی پینے. ٹھہرا ہوا پانی تجھے تیرا چہرہ دکھا دے گا. ٹھہرا ہوا پانی آئینے کا کام کرتا ہے، تجھے چہرہ دکھا دے گا. تو میرا بھی چہرہ دیکھ لینا، تیرا بھی چہرہ دیکھ لینا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو ان میں سے نہیں، تو شیر ہے، شیر. تو جب تالاب کے کنارے لے جا کے دکھایا، تب اس کو پانی میں دیکھ کے جو ہے لگا کہ نہ شیر ہوں. پھر اس کے پنجے بھی کام کرنے لگے، دہاڑنے بھی لگا. سمجھ رہے؟ آج قوم مسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھنا کہاں ہے. صحبت اتنی امپورٹنٹ چیزیں معلوم ہے. اگر کتا بھی اچھی صحبت میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کا ذکر قرآن کے 15ویں پارے میں کرتا ہے. سورہ کہف نہیں سنی آپ نے پچھلی بار؟ اگر کتا بھی صحبت میں بیٹھ جائے، اچھی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اصحاب کہف کے دروازے پر اپنے ہاتھ پھیلا کے پیر پھیلا کے بیٹھ گیا، اللہ نے قرآن کی سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے. صحبت، اور اگر صحبت بری ہو تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھا، والد کا کہنا نہیں مانا، غیر بچ گئے طوفان نوح میں، اور سگا بیٹا بارش کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا. صحبت یاد رکھیے گا. ہاں، بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بری صحبت تمہیں برا بنائے گی. اس لیے بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھو بیٹھے کہاں ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو آپ. یہ مت دیکھو صوفہ بہت عالی شان ہے، یہ مت دیکھیے دسترخوان بہت اعلیٰ ہے، یہ مت دیکھیے کھانے بہت اچھے ہیں، یہ مت دیکھیے بندہ بہت مالدار ہے. نہیں، یہ دیکھیے ایسا تو نہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھنے سے تم زمانے کی نظروں سے گر جاؤ. یہ دیکھیے کہ یہاں بیٹھنے سے تمہارا لیول اپر ہوگا یا ڈاؤن ہو جاؤ گے. یہ دیکھیے کہ یہاں بیٹھنے سے لوگ تمہیں خاندانی سمجھیں گے یا تمہیں ذلیل انسان سمجھیں گے. یہ غور کیجئے کہ یہاں بیٹھنے سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے تم اللہ کے رسول کے پسندیدہ غلام بنو گے یا اللہ و رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا. آج قوم مسلم کا حال یہ، کوئی ایک بندہ کوئی ایک تماشے کرنے والا ہے. ہوتے نا ہر جگہ اس طرح کے بندے ہوتے ہیں جن کے دنیا میں رہنے کا کوئی جیسے مقصد ہی نہیں، فضول لوگ، نہ ان کی بات کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بالکل بے تکی باتیں، بے تکے لوگ. ایسے لوگ ہیں، کرنا کیا ہے انہیں؟ پنچایت کرنی ہے. 4 بندے ادھر کے بلائے، 4 ادھر کے بٹھائے، کرنے کیا ہے؟ پنچایت. اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی مذاق، اس کی تفریح، اس کے لیے حسد، اس کا کینہ، اس کے خلاف سازش، صرف یہی کام ہے. حیرانی کی بات ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے قوم کے ان جوانوں پر اس ملک میں کہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹکے ہوئے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ جگہ بیٹھنے والی نہیں ہے. یہ خود بھی جہنم کے گڈھے میں جا کے گرے گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کے گڈھے میں لے جائے گا. آپ کو معلوم ہے جب اللہ کسی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، جب خدا کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو ایسے بندے جانتے ہو کس کام پہ لگتے ہیں؟ اچھے لوگوں کی برائی کرنے پر. پھر ان کو اسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے. اچھے لوگوں کی برائی، غیبت، ان کی مذاق، ان کے خلاف سازش، وہ ایسے ہی کام پہ لگ جاتے ہیں. اللہ جب کسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، جب کسی انسان کو یہ کام کرتے دیکھو تو جتنی جلدی اس سے دور ہو جاؤ، سمجھ لو کہ اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے.
اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھا کے دیکھیے حدیث، اندازہ لگ جائے گا آپ کو. زندگی کے ہر مسئلے میں سچائی کے ساتھ رہیے، ایمان کے ساتھ رہیے، حق کے ساتھ رہیے، حقانیت کے ساتھ رہیے. قرآن نے کیا فرمایا؟ ان تتقوا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور صبر کرو گے، یعنی تمہارے دل میں خوف خدا بھی ہو، کسی مومن کی برائی کرنے سے پہلے دل میں خوف بھی ہو کہ یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور پریشانی ہو زندگی میں، مشکلات آئیں تو صبر بھی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب کرے گا. 313 مسلمان روزے کی حالت میں جب بدر کے میدان میں تلوار چلانا شروع کی تو آپ کو معلوم ہے بڑی تعداد میں اسلام کے دشمن بھاگ گئے، ڈر کے مارے. کیا کیا؟ بھاگ گئے، بہت سارے قتل کیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا. میں سناتا ہوں کئی بار وہ اشعار. چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا ابو جہل کون سا ہے؟ کیا کرو گے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے سب سے بڑے دشمن کا پتہ پوچھ رہے ہیں. کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا کہ ابو جہل تو چونکہ رئیس ہے، سیٹ ہے اپنی قوم کا، اس کے چاروں طرف تو بہت بھیڑ ہے، حفاظت کا ایک پورا فوجی دستہ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گردوز کے فوج کا دستہ. تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی اسے بچا نہیں پائے گا. صحابہ نے اپنی جان اور مال کی قربانی کی، تن بھن کی قربانی کی، تب جا کے اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ پہلا موقع تھا کہ 313 گئے ہیں، تنہا ہیں، مگر مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہے، یقین بھی ہے، صبر بھی ہے، عشق رسول بھی ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اللہ نے کیسی مدد عطا فرمائی. اس کے بعد تو اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، حوصلے بڑھ گئے. انسان کوئی کام ایک بار کر لیتا ہے نا اور کامیاب ہو جائے، پھر کتنی بھی مشکلات سامنے آ جائے نا وہ مشکل نہیں لگتی، چونکہ حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. اعتکاف کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں نے پوچھا حضرت سنا ہے اس بار تعداد پہلے سے زیادہ ہے، کیسے کیا رہے گا انتظام؟ بہت بڑی تعداد ہو جائے گی، کون سنبھالے گا؟ ہم نے کہا اللہ سنبھالنے والا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، سنبھالنے والا اللہ. ہم تو خادم ہیں. خادم کو کیا سوچنا کیا ہوگا، مالک سوچے وہ کیسے چلائے گا. ہم کو تو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے وہ ادا کرنی ہے. تو انسان جب کچھ کر لیتا ہے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے. صحابہ اکرام نے بدر کی سرزمین پر حضور نے مشورہ بھی کیا تھا کہ ایسا تو نہیں تمہیں کسی کو جانا تو نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کہہ دو نہیں صاحب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، کہا لڑنے کی بات ہے تم جاؤ تمہارا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہمارا حال یہ ہے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے. یا رسول اللہ اگر سمندر میں کودنے کی نوبت بھی آ جائے گی تو ہم قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، یا زندہ رہیں گے یا شہید ہو جائیں گے، لیکن دھوکہ نہیں دیں گے. دنیا نے دیکھا 313 مسلمان جب نکلے تھے، اللہ نے انہیں ایسی کامیابی نصیب فرمائی. جو اللہ کے لیے مرتا ہے نا اللہ اسے ایسا زندہ کرتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام بھی زندہ ہے، ان کی فکر بھی زندہ ہے. آج 17 رمضان کو پوری دنیا کے اندر شہدائے بدر کے لیے محفلیں ہو رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت، ایصال ثواب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. جو حضور کے مشن کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو شہدائے بدر کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.